قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی، انگنت درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، ہمارا سابقہ موضوع قصہ نوح علیہ السلام میں انسانیت کو پیغام چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے بات کی تھی نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز، اللہ کی توحید کی تبلیغ، اور اس تبلیغ کے ساتھ ان کو اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ اگر تم اللہ کو مان لو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے نبی کی اتباع کر لو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کہا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مؤخر رکھے گا۔ تمہاری جو زندگی کی ایک لمٹ، ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے، اس لمٹ تک، اس حد تک تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ شاید اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر ہم نے نبی کی بات کو مانا، شرک کو چھوڑا، توحید کو اپنایا، ایک اللہ کی وحدانیت کو اختیار کر لیا تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ نظریات، کچھ عقائد چلتے ہیں کہ اگر کوئی شرک کو چھوڑ کے، بت پرستی کو چھوڑ کے، قبروں کی پوجا کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے تو لوگ طرح طرح کے اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اگر تو گیا نا یہ چھوڑ کے تو دیکھنا بابا تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اگر تو گیا نا اگر تو نے یہ سالانہ قبر پہ بکرا دینا بند کر دیا نا تو دیکھنا تیرے جانور مر جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے اسی آیت میں، جس میں جہاں نوح علیہ السلام کو کہا جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی، وہاں شرک کا رد کیا نوح علیہ السلام نے آگے، اسی کے ساتھ اللہ نے دو گارنٹیاں دی ہیں۔ پہلی گارنٹی کیا تھی کہ توحید کو اپنا لو، شرک کو چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور دوسری کیا تھی وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ بت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ تمہارے پیر بابے تمہارا کوئی بگاڑ نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری جو وقت مقرر ہے، موت کی لمٹ اللہ نے مقرر کر دی ہے، موت اسی پہ آنی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ کفر کو چھوڑ کے اسلام میں آنے میں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ بدعات خرافات چھوڑنے سے، برادری، دوست و احباب تعلقات چھوڑ جائیں تو تم بے یار و مددگار نہیں ہوں گے۔ لا یؤخرکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، جو مقررہ وقت ہے وہاں تک اللہ تمہیں ضرور لے کے جائے گا۔ تم اس سے پہلے مر نہیں سکتے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی موت سے بچانے والا بھی نہیں ہے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں وہاں رہوں گا، بت پرست بنا رہوں گا، قبر کی پوجا کرتا رہوں گا، اپنے اولیاء اللہ کو مانتا رہوں گا، اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے غیروں کے آگے جھکتا رہوں گا تو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تم خسارے میں نہیں جا سکو گے؟ نہیں، جو تمہیں آنا ہے وہ آ کے رہے گا، وہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات موت پر حق ہے، وہ آئے گی ہی آئے گی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں، انسان ہو، جن ہو، جو ہمارے نزدیک جاندار ہے یا ہمارے نزدیک جاندار نہیں، جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ دیوار ہے، پنکھے ہیں، دیواریں، قالین ہے، فرش ہے، جس کو ہم بے جان کہتے ہیں وہ بھی موت کے منہ میں جائیں گے، سب فنا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ اور یہ آیت اللہ نے تقریباً قرآن میں وہ 4 جگہ پہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤ، یہاں پہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھے گی۔ یہ نہیں کہا کہ موت آ جائے گی، ہاں یہ بھی بارہا مقامات میں اللہ نے قرآن نے کہا کہ موت آئے گی، موت آنے والی ہے، موت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو 4 جگہ پہ کہا کل نفس
ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تم نے چکھنا ہے۔ یہ ذائقہ کیا ہے؟ مشروب یا میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ چینی ڈالو گے تو میٹھا ذائقہ آئے گا، نمک ڈالو گے تو کڑوا آئے گا۔ یہ ذائقہ ہے نا۔ کھانا کھاتے ہو، ذائقہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہو، اور تمہاری روح جو اللہ نے تمہارے اندر ڈالی ہے اس کا بھی ایک ذائقہ ہوگا۔ جب تمہارا وقت مقرر آئے گا تو وہاں فرشتہ تمہیں 2 القاب میں سے ایک دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے مطمئن جان، اے میٹھی جان، پاکیزہ جان، نکل اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی طرف۔ میٹھا ذائقہ، لذیذ ہے، اچھا ذائقہ ہے۔ اگر فرشتے کی طرف سے یہ لقب آ گیا، یا ایتھا النفس الخبیثہ ارجعی الی سخط اللہ وغضب اللہ، نکل اپنے رب کے غصے اور ناراضگی کی طرف، تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کا ذائقہ کڑوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم موت سے بچ نہیں سکتے، ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ ابھی روح نکلی نہیں ہے، جسم سے جدا نہیں ہوئی، فرشتے آئیں گے، القاب دیں گے، پکاریں گے، تجھے تیری روح کا ذائقہ تیری زندگی کے آخری لمحے میں پتہ چل جائے گا، لیکن یاد رکھنا تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 73، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں مرضی چلے جاؤ موت تمہیں آ کے رہے گی۔ تم افق کے باہر نہیں جا سکتے، آسمان کے کناروں کو کراس نہیں کر سکتے۔ لاہور کا ایک انجینئر، میں اس کو جانتا ہوں، بیان کہتا ہے مجھے کہ بہت بڑا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، موت کا وقت آ گیا، بیمار تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کا اس نے چکر لگایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، جتنی فیس ڈیمانڈ کرو گے دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بچا لو، جو انجیکشن دنیا کے جس کونے سے لانا ہے میں لا کے دوں گا، لیکن مجھے لگاؤ، مجھے موت سے بچا لو۔ رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کے ڈاکٹر، پوری دنیا کی میڈیسن، انجیکشن مل کے اس بندے کو نہیں بچا سکے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں مرضی چلے جاؤ موت آ کے رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ دیواریں، یہ چھتیں، یہ رکاوٹیں انسانوں کے لیے ہیں، دنیا کی مخلوقات کے لیے ہیں، تیرے رب کے سامنے اور تیرے رب کے لشکروں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر، غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی آ کے رہے گی۔ یاد رکھنا، قبرستان جاتے ہیں ہم، پلٹ آتے ہیں، ایک دن آئے گا قبرستان جائیں گے، پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہمارے ساتھ جانے والے پلٹ آئیں گے، ہم قبرستان سے واپس نہیں آئیں گے۔ لوگ ہمیں دفنا آئیں گے، منو مٹی تلے دبا آئیں گے، پھر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 سے 87 تک اللہ تعالیٰ نے نقشہ پورا کھینچا ان لوگوں کا جو غیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ ہمیں نفع دینے والے، یہ نقصان دینے والے۔ اللہ نے بڑی بہترین دلیل ذکر کی اس میں، سمجھنے والوں کے لیے کہا لولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں جب جان ہنسلیوں کو آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس میت کے پاس، اس زندہ کے پاس آخری لمحات میں بیٹھے دیکھ رہے ہو کہ اس کی جان نکلنے والی ہے، جان ہنسیوں کی طرف آ رہی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتا ہے تم بھی اس کے پاس بیٹھے ہو، ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہم۔ تم کہتے ہو میں تو گناہ گار ہوں، میں اللہ کو کیسے پکاروں، اللہ تو میری سنتا نہیں ہے، اللہ تو میرے قریب نہیں آتا۔ وہ اللہ کہتا ہے تیری جان نکلنے والی ہے، ہنسیوں کو پہنچ چکی ہے، تیرے عزیز و اقارب رشتہ دار تیرے پاس بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کا فاصلہ زیادہ ہے، تیرا اور تیرے رب کا فاصلہ تمہارے درمیان کم ہے۔ لا تبصروا، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے رب کو، رب کے لشکروں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، ہاں کیوں نہیں، اگر تم غیر محکوم تھے، تمہارے ولیوں کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا تھا، تمہارے پیر بابے تمہاری حاجتوں کو پورا کرتے تھے، تمہیں اولادیں دیتے تھے، تمہارے کاروبار میں نفع ڈالنے والے تھے، تو آج تیرا رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، سورۃ الواقعہ
پکارتی ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے کہ تمہارے پیر بابے تمہارے قبروں میں لیٹے، تمہارے یہ بت پرست نفع نقصان کے مالک ہیں، تو اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، بچوں کا باپ جانے والا ہے، بیوی بیوہ ہونے لگی ہے، ماں رو رہی ہے، بھائی کرکرا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اتنے بڑے نقصان سے تمہارے بابے اس کو رو کیوں نہیں لیتے؟ بات میری نہیں ہے، رب کے قرآن کی ہے، سمجھنے والی ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تمہارے ولی اللہ، تمہارے پیر، تمہارے قبر پرست یہ تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں، تو اتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، وہ دنیا جوڑ کے چھایا ہے، کئی یتیم ہونے والے ہیں، کوئی بیوہ ہونے والا ہے، بھائیوں کے بازو ٹوٹنے والے ہیں، وہ کیوں نہیں بچا لیتے اس کو مرنے سے؟ نہیں بچا سکتے نا، تو پھر ذرا سوچو، اگر اتنے بڑے نقصان سے تمہیں نہیں بچا سکتے تو رب کعبہ کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے نقصان تمہارے نہ کوئی پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہم رسلنا وہم لا یفرطون، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے، ہمارے قاصد فرشتے روح قبض کرنے والے جاتے ہیں، لا یفرطون، ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرتے، اس کو مرنے سے بچانا تو بعید ہے، دور ہے، اس کا وقت مقرر سے ایک سیکنڈ نہیں، ایک مائکرو سیکنڈ نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ کوئی ایک مائکرو سیکنڈ لیٹ کر سکتے ہیں۔ لا یفرطون، ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ہمارے فرشتے ان لوگوں کو فوت کرنے جاتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرنے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ پہلے ظلم سمجھ لو، ظلم کہتے کسی ہیں، وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ کے بغیر رکھ دینا۔ پیشانی اللہ کے سامنے ٹکانی تھی نا، میں نے غیروں کے سامنے ٹکائی، ظلم ہے۔ کھانا 2 روٹیوں کی بھوک تھی، میں نے 3 کھائی، پیٹ پہ ظلم۔ کوئی بھی چیز اس کی جگہ کے بغیر رکھ دینا، وقت نماز کا تھا تو دکان پہ بیٹھا، ظلم ہے۔ مال آیا، زکوٰۃ فرض تھی، وہ زکوٰۃ والا پیسہ تیرا نہیں تھا، تو نے گھر میں رکھا، کاروبار میں لگایا، بیوی بچوں پہ لگایا، ظلم ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم۔ اب یہ ظالموں کی جب جان نکلے گی، الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام، فرشتے آئے روح قبض کرنے لگے، آگے سے القوا السلام، یہ سلو کا پیغام دیں گے، مرنے والے فرشتوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما کنا نعمل من سوء، ہم کو برے عمل تو نہیں کرتے تھے، دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا ٹک ٹاکر تو تھا، فحاشی اور یعنی کا اڈا تیرا موبائل تھا، اب روح قبض کرنے کی باری آئی تیری، روح نکلنے لگی ہے، فرشتے آ گئے ہیں، تجھے محسوس ہو گیا معاملہ تو خراب ہے، کہہ رہا ہے ما کنا نعمل سوء، میں تو برا بندہ تو نہیں تھا، میں نے کوئی برائیاں تو نہیں کی، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہو یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک جان، اے گندی جان، اے کڑوی جان، نکل آ، کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کوئی برا عمل تو نہیں کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے تھے، اللہ کو پتہ ہے دنیا میں تم نے کیا کچھ کیا، اللہ کے سامنے کتنے آئے، غیروں کے سامنے کتنے گئے، قرآن سن کے کتنا عمل کیا، کتنا انکار کیا، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ کیا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، جہنم کے دروازوں میں ان کو داخل کر دو۔ کیوں؟ دنیا میں ظلم کیا تھا، اللہ کے سامنے تو آتے تھے لیکن غیر اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے، غیر اللہ کے پیچھے بھی جاتے تھے، نمازیں پڑھنے آتے تھے لیکن اپنی مرضی سے آتے تھے، اذان سن کے نہیں آتے تھے، نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے تھے، ظہر اثر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ، فجر سورج طلوع ہونے کے بعد، اپنی مرضی سے، ظالم تھے، یہ ظلم کرنے والے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، بری جگہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی،
جب تم میں سے کسی ایک کے پاس فرشتہ آتا ہے موت کا، وہ کہتا ہے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، ارجعونی، ایک دفعہ مجھے لوٹا دے، ایک دفعہ مجھے واپس جانے دے، لعلی اعمل صالحا، یقیناً میں اچھے عمل کروں گا، دنیا میں جا کے نیک عمل کروں گا، فیما ترکت، جو میں نے چھوڑے تھے۔ اقرار کرے گا، لیکن اس وقت اقرار کام نہیں آئے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ مرنے والا کہے گا یا اللہ ایک بار مہلت دے دے، دنیا میں جاؤں گا، قبروں کو چھوڑ دوں گا، پیروں کو چھوڑ دوں گا، خاندان کو چھوڑ دوں گا، بدعات چھوڑ دوں گا، رسم و رواج چھوڑ دوں گا، کل سادے چال سے چھوڑ دوں گا، خاندان دراز کر لوں گا، جو عمل تیرے رستے میں چھوڑے تھے سب کروں گا، بس ایک بار دنیا میں جانے دے۔ موقع مل جائے گا، سپلیمنٹری ہوگی، ری چیکنگ کر سکے گا؟ کبھی نہیں۔ رب نے کہا قرآن میں سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100، خود پڑھ لو، کلا، ہرگز نہیں، سپلی نہیں ہو سکتی، امپروومنٹ نہیں ہو سکتی، ری چیکنگ نہیں ہو سکتی، جو کر آیا وہی چیک ہوگا۔ دنیا میں تو واز سنتا تھا، درس و دروس سنتا تھا، جمعے سنتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا تو تیرا قصور تھا، تجھے وقت دیا تھا، اجل مسمى، وقت مقرر تھا، رب نے کہا تھا کفر چھوڑ دے، ایمان پہ آ جا، شرک چھوڑ دے، توحید پہ آ جا، بدعات خرافات چھوڑ دے، سنت محمدی پہ آ جا، تو نے نہیں مانا، وقت مقرر کی لمٹ دی تھی، وہ لمٹ ختم ہو چکی، اب حساب کتاب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ ایک بار موقع دے دے، میں نیک عمل کروں گا، تیرے راستے میں جو چھوڑ کے آیا تھا وہ سارے کروں گا، اللہ کہتا ہے یہ تو صرف تیرے منہ کی بات ہے، ہمارے ہاں یعنی رب کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو نے اپنی اپلیکیشن درج کروائی، درخواست لکھی رب کی عدالت کے اندر، رب ایک موقع دے دے، دنیا میں جاؤں گا، سارا کچھ کر کے آؤں گا، ساری کتابیں یاد کروں گا، قرآن پہ عمل کروں گا، تیرے راستے میں سجدہ کروں گا، تیرے سامنے پیشانی جھکاؤں گا۔ رب نے تیری درخواست کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کہا یہ تو تیری کہنے کی بات ہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، واپس جانے کی باتیں کرتے ہو، دوبارہ نیک عمل کرنے کی خواہشات لے کے آئے ہو، تمہارے پیچھے تو دیوار ہے، پردہ ہے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، واپس نہیں آ سکتے۔ وہ دنیا کے امتحانات ہوا کرتے تھے جہاں واپس پہلی کلاس میں بیٹھ سکتے تھے، واپس سپلی دے سکتے تھے، ری چیکنگ کروا سکتے تھے، یہاں نہ واپس جا سکتے ہو نہ کوئی دوبارہ پیپر کا چانس ہے، بس آگے تو آگے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 12، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اگر تو دیکھ لے نا مجرموں کو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں تو دیکھ لے مجرموں کو جب وہ اپنے سروں کو عند ربہم، اپنے رب کے ہاں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ مجرم ہمیشہ جھک کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب ہم نے دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ جو دنیا میں سنتے تھے نا کہ قبر پرستوں کا یہ انجام ہے، پیر پرستوں کا یہ انجام ہے، اللہ کے سامنے قبروں میں سجدے کرنے کے یہ انجام ہے، بدعات خرافات کرنے والوں کا یہ انجام ہے، ہم نے وہ دیکھ لیا۔ ابصرنا، یہ دیکھ لیا ہم نے اپنے سامنے، سمعنا، سن لیا ہم نے، کیا اب کیا کریں پھر؟ کیا ہے؟ فرجعنا، ہم کو واپس لوٹا۔ پھر درخواست پیش کی، کیوں بھی واپس کیوں جانا ہے؟ نعمل صالحا، میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا، میں سنیک ویڈیو چلانا چھوڑ دوں گا، یوٹیوب پہ فحاشی دیکھنا چھوڑ دوں گا، میں ایک اچھا سا چینل بناؤں گا، بس اسلام کا نام لوں گا، قرآن حدیث پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، نعمل صالحا، نیک عمل کروں گا، ادھر اذان ہوگی دکان بند کروں گا، نماز کے لیے آؤں گا، نعمل صالحا، مال آئے گا گھر میں، پہلے زکات نکالوں گا پھر باقی خرچ کروں گا، نعمل صالحا، بس اللہ ایک موقع دے دے، میں نیک عمل کروں گا، گھر میں کھیتی آئے گی، صرف گندم کا نہیں، ہر جنس کا عشر نکالا کروں گا، نعمل صالحا، یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، واپس تیرے رستے میں نکلوں گا، نماز قضا نہیں کروں گا، بعد جماعت ادا کروں گا، اولاد کو اٹھاؤں گا، بیٹوں کو فجر کے پہلی صف میں نمازی بناؤں گا، نعمل صالحا، ایک موقع دے دے، نیک عمل کروں گا، مل جائے گا موقع؟
کلا، پھر وہی ریجیکٹ، کراش لگے گا، درخواست پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینکی جائے گی. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں تجھے قرآن دیا تھا، جگہ جگہ رب نے بتایا تھا، نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، توحید کو اپنانے کا، شرک کو چھوڑنے کا درس دیا تھا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا. اسی کے ساتھ رب نے کہا تھا یؤخرکم الی اجل مسمی مقررہ لمٹ، مقررہ حد، موت کے آنے سے پہلے تک. وہ تو آ گئی، تم تو اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے. اب کس بات کے دعوے لے کے آتے ہو؟ دنیا میں تمہیں کوئی فکر نہیں تھی اذان ہوئی ہے، دنیا میں کوئی فکر نہیں تھی جمعے کا وقت ہو گیا. ایک دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہماری تعداد میں پھر کمی آنا شروع ہوگی. شاید جیسے وہ سردی سے ہر چیز سکڑنا شروع ہوتی ہے نا، سکڑنا، ہر چیز جاندار بے جان ہر چیز سردی سے نا سکڑتی ہے، ہم بھی گھروں کی طرح سکڑنا شروع ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کہیں یا اللہ ایک موقع دے دیتا اعمال صالحہ، میں عین اذان سے پہلے مسجد میں جمعے کے لیے پہنچا کروں گا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر نہ عمل صالحہ کہنے کا، تیری درخواست پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی. اب وقت ہے، چھوڑ دو اپنے کام کاج کو، جمعے کے دن ٹائم سے نکلو. ہاں کرو کام کاج، منع نہیں کیا کسی، اپنا شیڈول بنا، اپنی ترتیب بنا، یا اپنی دکان ٹائم سے پہلے بند کر. تجھے پتا ہو اتنی دیر میں غسل کروں گا، اتنی دیر میں مسواک کروں گا، اتنی دیر میں جمعے کی تیاری کر لوں گا. ٹائم سے جماعت سے پہلے 12:30 جمعہ آغاز ہے، 12:15 کا ٹارگٹ رکھ، 12:15 مسجد میں پہنچوں گا، 20 نہیں تو 25 تک تو پہنچ جائے گا. اگر تو جلدی نہیں بند کر سکتا، صبح اٹھا گھر سے غسل کر کے نکل، خوشبو لگا کے نکل، نیا کپڑے اچھے کپڑے صاف دھلے ہوئے پہن کے نکل، ٹائم پہ دکان بند کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ، وضو کر، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ، تاکہ جمعے کے رجسٹر میں تیرا نام لکھا جائے، جمعے میں تیری حاضری لگے، قیامت کا دن ہو، رجسٹر کھلے، نامہ اعمال پکڑائے جائیں، تجھے کسی قسم کی شرمندگی نہ دیکھنی پڑے. وہاں تجھے وہاں یہ نہ کہنا پڑے نہ عمل فرضیانہ نہ عمل صالحہ، یا اللہ ہمیں ایک بار لٹا دے. دنیا میں جا کے ٹائم سے جمعے پڑھیں گے، ٹائم سے نمازیں پڑھیں گے، ٹائم سے صدقے زکات خیراتے سب نکالیں گے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، گناہ سے منع کریں گے، پھر وہاں کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا. سورہ الانعام آیت نمبر 93 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. وہی نقشہ پھر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. کہا کہ جب ظالموں کی موت نکالی جاتی ہے، موت کے لیے فرشتے جاتے ہیں، موت کی سختیاں ان پہ آتی ہیں، تو دیکھ کے فرشتے ان کے اوپر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو نکالو. یہاں تھوڑی سی بات سمجھو، کوئی اپنا دوست آئے، مہمان آئے، تو بندہ اس کو آگے بڑھ کے موسٹ ویلکم کرتا ہے، اس کو اڈے سے لینے کے لیے جاتا ہے نا، خود اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو ریسیو کرتا ہے. اور اگر کوئی دشمن آئے تو اس کو ریسیو نہیں کیا جاتا. جو پاکیزہ جان ہے وہ فرشتے نکال لیں گے، اور جو بد کی جان ہے، بری جان ہے، مشرک کی جان ہے، کافر کی جان ہے، اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اخرجوا انفسکم، خود نکالو. حالانکہ وہ نکال تو نہیں سکیں گے نا، لیکن ان کو پاگل کروانے کے لیے کہ تم ظالم ہو، تم کافر ہو، تم اللہ کے انکاری تھے، تم اپنی من مرضیاں کرنے والے تھے، تم نے اللہ کے دین کو پسے پشت ڈالا تھا. اخرجوا انفسکم، خود نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا. بما کنتم تقولون، کیوں؟ جرم کیا ہے؟ کیوں چکھایا جائے گا ذلت کا عذاب؟ بما کنتم تقولون، وہ جو تم کہا کرتے تھے، اللہ، اللہ پر، غیر الحق، حق کے بغیر کہتے تھے، اللہ کے لائق نہیں تھا. تم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جو آج مشرک دلیلیں دیتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس تک جانے کے لیے تو کسی ولی کا واسطہ چاہیے. تم دلیلیں دیتے تھے، اللہ کے لائق نہیں تھا. تو قرآن پڑھتا، تجھے جگہ جگہ اس کے جواب ملتے. تو نماز میں کھڑا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا ہے. نماز کے بعد گناہ گار کا بہانہ بنا کے قبروں کی پوجا کرتا ہے.
یہی تو نے اللہ کا حق اللہ سے ہٹا دیا تھا، تو اللہ کے حق کے بغیر فیصلے کرتا تھا۔ آپ ہی دنیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ دوسرا جرم کیا تھا، ایک تو نے اللہ کو اللہ کے حق سے ہٹا دیا، مانگنا اللہ سے تھا، سجدہ اللہ کو کرنا تھا، رزق اللہ سے لینا تھا، اولادیں اللہ سے مانگنی تھی، تو نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگی، آج تیرا یہ جرم ہے۔ دوسرا کیا تھا، ان آیاتہ تستکبرون، تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ سنتے تھے، جمعہ پڑھنے آتے تھے، درس بھی سنتے تھے، کبھی کبھی یوٹیوب سوشل میڈیا پہ تجھے اچھا درس اچھے تقریر مل جاتی تھی، سن لیتا تھا، لیکن وہاں وہی فارمولہ اپناتا تھا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اس کے درمیان میں رکھے ہوئے دماغ کا استعمال نہیں کرتا تھا، کرتا بھی تھا تو کیا، یہ تو فلاں مسلک کی بات ہے، یہ میرا مسلک تو نہیں ہے، میرا امام تو ایسے نہیں کہتا۔ وہ بھائی رب کا قرآن کیا تیرے امام سے زیادہ درجہ رکھتا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تیرے ایمان کی بات سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں؟ ان آیاتہ تستکبرون، یہ جرم ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کی یاد کو سن کے اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، غیروں کی پوجا نہیں چھوڑتے، کل قیامت کے دن ان کو ذلت کے عذاب کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے۔ بڑی اہم آیات ہے، اگر موقع ملے تو ضرور گھر جا کے قرآن کھول کے نہ پڑھ لیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، 10 اور 11، 3 آیات یہ پڑھنا، 9، 10، 11 سورۃ المنافقون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہی کے دھانے پہ کھڑی کر دیتی ہیں۔ چھوڑ دو بھی غیروں کی پوجا، وہ بس یار خاندان ناراض ہے، اگر میں نے جانا چھوڑ دیا نا تو سارا خاندان چھوڑ دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج وہ بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے، بس یار میں آ گیا تو دکان پہ کون بیٹھے گا، گاہک واپس چلا جائے گا۔ تمہیں تمہارے اموال اللہ کی یادوں سے غافل نہ کر دے۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی ہاں میں تو نمازی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، 5 وقت کا نمازی ہوں۔ اچھا دکان پہ کون ہوتا ہے؟ وہ ملازم ہے نا، وہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور میں نماز کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا وہ ملازم مسلمان نہیں؟ کیا اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ تم اپنے ملازم کو کہتا ہے ذرا دکان کا خیال رکھنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ بھائی ملازم پہ بھی نماز فرض تھی، تیرا کام تھا اس کو لے کے آتا، شٹر ڈاؤن کرتا، دونوں آتے نماز کے لیے، اللہ کے بھروسے پہ دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کھیتوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے آتا، ورنہ تو ڈبل مجرم ہے۔ اس بچے کا، اس ملازم کا بھی مجرم ہے جس کو دکان پہ بٹھا کے آیا، اس کو تم نے نماز سے دور رکھا اور اپنے کاروبار کی رکھوالی کے لیے بٹھایا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہم دکان ہی بند کر سکتے جمعے کے دن، کیوں؟ ابھی تو اتنا ٹائم رہتا ہے نا، 12:30 جا کے جمعہ شروع ہوگا، میں بس 12:15 بجے چلا جاؤں گا، پھر 12:15 دوڑتا داڑتا ہے پہنچنے سے تیرے 2 منٹ پہلے اذان ہو گئی، خطبہ شروع ہو گیا اور تیرا نام رجسٹر میں آنے سے رہ گیا۔ کس چیز نے تجھے غافل کیا؟ تیرے مال نے۔ گھر میں بیٹھا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، نماز کے لیے آنے کو دل نہیں کر رہا، جمعے کے لیے نکلنے کو دل نہیں کر رہا، تیرے اہل و عیال، تیری اولادیں، دونوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، ہلاک کر دیا تمہیں مال یہ زیادہ جمع کرنا، اور مال اور مال اور مال اور مال، ہلاک کر دیا تم کو۔ کب تک؟ جب تک تم قبروں میں نہ پہنچ جائے، موت نہ آ جائے۔ تیرے مرنے کے بعد کون چلائے گا کاروبار؟ تیری دکان کی رکھوالی کون کرے گا؟ تیرے آنے والے گاہکوں کو کون ڈیل کرے گا؟ تو نماز سے بھاگتا ہے دکان کے پیچھے، تیرے مرنے کے بعد یاد رکھنا یہ بات، تو سمجھتا کہ میں چلا جاؤں گا تو دنیا کے کام بند ہو جائیں گے؟
کوئی ایک کام تیرے جانے کے بعد بند نہیں ہوگا، تو پھر کیوں نماز سے غافل ہے؟ آخرت میں تجھے بڑا پچھتانا پڑے گا، بڑا تو کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، بس یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، 1 دن کے لیے بھیج دے، 2 دن کے لیے بھیج دے، 3 دن کے لیے بھیج دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں جا کے ساری دنیا پر سے پشت ڈال دوں گا، تیرے راستے میں نکلوں گا، تیری عبادت کروں گا۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ رہلو یار فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جب قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، انسان اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ آج چھوڑ اپنے اولاد کو، آج چھوڑ بیوی بچوں کو، آج چھوڑ اہل و عیال کو، آج چھوڑ اپنے دوستوں کو، رشتہ داریوں کو چھوڑ، نماز کی طرف آ، دین کی طرف آ، بدعات خرافات کو چھوڑ، رسم و رواج کو چھوڑ، سنت کی طرف آ، توحید کی طرف آ۔ آج موقع ہے آنے کا، کل آنا چاہے گا رب نہیں آنے دے گا، خواہش کرے گا تیری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، جن کو ان کی اولادوں اور ان کے مالوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، رب نے سرٹیفکیٹ دیا اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نہیں، میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میں نے 2 3 4 گاہ ٹھیک دیے نا، نماز پڑھنے جاتا تو یہ گاہ واپس چلے جاتے، میرے اتنے پیسے آ گئے، اتنی آمدن ہو گئی۔ وہ تیرا ذہن ہے نفع ہے، وہ تیرا ذہن کہتا ہے منافع ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الخاسرون، نماز کے دوران تیری دکان پہ آنے والے گاہک، نماز کے دوران تو کمانے والی کمائی، وہ تیرے نزدیک نفع ہے، وہ تیرے نزدیک فائدہ مند ہے۔ رب کا قرآن سورۃ المنافقون اس بات کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ تیری جیب میں آنے والے پیسے نہیں ہیں، یہ منافع نہیں ہے، یہ آمدن نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ فَيَقُولُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت آئے گی نا پھر بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، کیا کروں گا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، میں تیرے راستے میں خرچ بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، عشر بھی نکالوں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، اور میں بڑا نیک بن کے رہوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز نہیں لیٹ کرے گا کسی کی موت کو جب اس کا موت کا وقت مقرر آ جائے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے اپنی اصلاح کرنے کا، آج موقع ہے اعمال کا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب تم میں سے کسی کی جان ہنسیوں تک پہنچتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کوئی ہے دم کرنے والا؟ دنیا کی میڈیسن، دنیا کی ڈاکٹری، دنیا کی انجینئرنگ سب جواب دے گی، کوئی ہے دم کرنے والا؟ کیا مطلب؟ وہ اللہ کا کلام ہی شفا دے گا، اب اور تو کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا، دکان چھوڑ گیا، ذمہ دارہ چھوڑ گیا، دولت پیسہ بینک بیلنس سب چھوڑ گیا، ساتھ نہیں جائے گا۔ انہ الفراق، جدائی کا وقت آن پڑا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ گئی، پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تم نے بھی سنا ہوگا، بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، جب سب سے پہلے پاؤں سے جان نکلنے لگے گی تو پاؤں جڑ جائیں گے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تجھے تیرے رب کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں جاتا ہے نا روزانہ دکان کھولنے کے لیے، دنیا میں روزانہ جاتا ہے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، دنیا میں روزانہ جاتا ہے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، دنیا میں روزانہ جاتا ہے اپنا دفتر اوپن کرنے کے لیے، دنیا میں روزانہ جاتا ہے اپنے بوس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آج تیرے بوس سے ملاقات ہے، تیرے رب سے تیری ملاقات ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرا چلنا دنیا میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کی طرف نہیں، کسی دنیا کے لانگ مارچ کی طرف نہیں ہے۔ آج کس طرف جانا ہے؟ الی ربک، تیرے رب کی طرف تیرا چلنا ہے۔ کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ گھبرا کیوں رہا ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے، جس نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوتا ہے، وہ تو گھبراتا نہیں ہے۔
وہ تو بھاگ کے دوڑ کے ہنس کے خوشی خوشی اپنے سکول کالج جاتا ہے. روتا چلچلاتا کون ہے؟ کس بچے کو دھکے سے سکول چھوڑنا پڑتا ہے؟ جو ڈنڈی مار ہوتا ہے، جس نے کام کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا، جس کا سکول جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تیرا بھی شاید یہی جرم ہو. فلا صدق ولا صلی، رب نے خود کہا. تو صدقہ نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آج اس لیے گھبرا رہا ہے، رب کی طرف چلنے میں مشکل آ رہی ہے، تجھے پریشانی ہو رہی ہے، رب سے ملاقات ہے، منکر نکیر آئیں گے، سوال آئے گا، جواب نہیں دے سکوں گا. فلا صدق ولا صلی، دنیا میں مال جمع کیا، زکوٰۃ نہیں نکالی، اجر نہیں نکالا، کسی غریب پہ صدقہ نہیں کیا، صدقہ کرنے کا موقع تھا نہ کر سکا. فلا صدق ولا صلی، نماز پڑھنے کا موقع تھا، نماز نہ پڑھ سکا. تجھے ہر بار کہا جاتا تھا جمعے میں جمعے سے پہلے آیا کر، تیرا نام رجسٹر میں لکھا جائے گا، تیرے جمعے شمار ہوں گے، تو سنتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا. فلا صلی، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تھا تیرا جرم. اس لیے آج تجھے رب کی طرف چلنے میں مشکل آ رہی ہے. ولیکن کذب وتولی، تو نے جھٹلایا، قرآن کو سنا، حدیث کو سنا، جھٹلایا. تولا، منہ پھیر کے چلا گیا. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں مسجد میں آتے ہیں، واش روم یوز کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی رب توفیق نہیں دیتا. تولا، تو نے منہ موڑا، تجھے پکارا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا گیا، تیرے کانوں میں آواز پڑی، تو نے سنی. تولا، تو نے منہ پھیرا، مسجد میں آیا، واش روم یوز کیے، ہاتھ دھوئے، ٹوٹی کھولی، وضو کی توفیق نہ مل سکی، نماز کے لیے نہ آ سکا. تولا، منہ پھیر کے چلا گیا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اللہ کہتا تیرے یہی لائق تھا، تو دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، رب نے تیرے سینے سے دین کو کھینچ لیا تھا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ غیروں کے سامنے جھکے، اماموں کی تقلید کرے، قرآن کو پسے پش ڈال دے، رمضان میں کھولے، یعلمون تعلمون کر کے بند کر کے رکھ دے. کیا لکھا؟ خط آیا تھا رب کی طرف سے، رسول لے کے آئے تھے، پیغام لکھا تھا، خط کا ترجمہ کیا تھا نہیں پتا تھا. تو نے کیا سمجھا کہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تیرا پیپر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے؟ کیا تیرے نمبر اکاؤنٹ نہیں کیے جا رہے؟ کیا تیری وہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے کل قیامت کے دن دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑائی جائے گی؟ تو نے نہیں سوچا اس کے بارے میں؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دنیا میں بیکار بھیجا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یاد رکھنا، مین مقصد، مین ٹارگٹ دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت تھا. دنیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروریات کی حد تک دنیا کمانے کی اجازت ہے. ضروریات سے زیادہ کمائے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا، صدقہ خیرات کرنی پڑے گی. مال کو پاک نہیں کرے گا تو قیامت کے دن کاش کہے گا. نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن کاش کہے گا. زکوٰۃ نہیں دے گا قیامت کے دن کاش کہے گا. اگر کرے گا تو پھر بھی سن. سورۃ حامیم سجدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے. نقصان آئے نفع آئے، میں قبر پہ نہیں جاؤں گا. نقصان آئے نفع آئے، کسی قبر کا درخت نہیں ہلاؤں گا. نقصان آئے یا نفع آئے، میں غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا. نقصان آئے یا نفع آئے، ساری زندگی گزر جائے اولاد نہ ہو، میں غیر اللہ سے اولاد نہیں مانگوں گا. استقاموا، وہ ڈٹ گئے. اللہ نے پھر اعلان کیا، سرٹیفکیٹ جاری کیا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غیروں سے غم ملے گا نہ تمہیں اپنا غم ملے گا، کوئی غم خوف نہیں ہوگا. دنیا میں مشکلات آزمائشیں آئیں گی. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. دنیا والوں کے تانوں سے مت ڈرنا، دنیا والوں کی باتوں سے مت ڈرنا. تمہیں مولوی کا فتویٰ ملے گا، تمہیں لوگ ملا کہہ کے پکاریں گے، تمہیں دین والے کہہ کے پکاریں گے، تیری دوڑ مسجد تک کہہ کے پکاریں گے. کبھی تجھے طرح طرح کے القاب ملیں گے، ملتے رہیں، برداشت کرتے جانا، دیکھتا جانا، اپنے سینے میں دفن کرتے جانا، لوگوں کو باتیں کرتے رہنے دینا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. ادھر روح نکلے گی، ادھر جسم سے جان جدا ہو جائے گی، ادھر تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ تیرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. آ کر تو دیکھ، رب کے دین کو اپنا کر تو دیکھ، شرک کو چھوڑ کے تو دیکھ، اپنے خاندان کی رسم و رواج کو، بدعات کو، خرافات کو
بس پش ڈال کر دیکھ، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تیرے رب کا وعدہ ہے، میری بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی دنیا کے سکالر کی بات نہیں، اور رب کعبہ کی قسم رب کی باتیں، رب کے وعدے غلط نہیں ہوا کرتے۔ رب کا وعدہ ہے تو چھوڑ دے دنیا کی تہذیبوں کو، دنیا کے کلچر کو، دنیا کی فحاشی کو، دنیا کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، بدعات کو چھوڑ دے۔ یہی سبق نوح علیہ السلام کو دے کے بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ اے نوح جا کے قوم کو کہہ دے یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دے، غیروں کو پکارنا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت پہ آ جائیں، وحدانیت پہ آ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، انبیاء کی بات کو مانیں، اپنے اماموں کی نہیں انبیاء کی بات کو مانیں، اپنے مولویوں کی نہیں قرآن کی بات کو مانیں، حدیث کی بات کو مانیں۔ کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں پاکیزہ کر دے گا۔ جب تک تمہاری موت لکھی نہیں گئی تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ کرو گے تو سنو پھر ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، دنیا میں بھی رب نعمتیں دے گا، دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ آسانیاں بھی لائے گا، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ اگر تم نے یہ نہ مانا تو پھر صرف ایک لفظ تمہاری سزا ہوگی، وہ ہے کاش۔ کہتے رہو گے، سننے والا نہیں ہوگا، درخواستیں دیتے رہو گے، منظوری تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ۔